ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا اور ظاہر ہے کہ ایک نہایت افسوسناک اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ چکوال میں سی سی ڈی کی جانب سے کارروائی کی گئی اور ایک اور سانحہ ساہیوال دہرا دیا گیا۔ اس کو تو خاصا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس واقعے میں ہر طرف اس واقعے کا تذکرہ ہے اور یہ معصوم بچی جاں بحق ہوئی سی سی ڈی کی فائرنگ سے، اور سارا جو پاکستانی قوم ہے یا ادروائز سب کے سب سوگوار ہیں۔ اور اس کے اوپر اب کہا جا رہا ہے کہ اریسٹ بھی کیے گئے ہیں ایک کو، سی سی ڈی اہلکار کو، کہ جنہوں نے ایک فیملی کے اوپر، ان کی گاڑی کے اوپر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں اس بچی کی شہادت ہوئی۔ ہمارے نمائندے چکوال سے موجود ہیں، ان سے سب سے پہلے بات کریں گے۔ امیر عباس، کیا فردر ڈیٹیلز اس واقعے سے متعلق سامنے آئی ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بغیر کسی چیک کیے یا بغیر اس بات کا یقین کیے کہ آپ کسی، بلکہ دہشت گردوں پر بھی ایسے فائرنگ کرنے سے پہلے تمام ان کے ایک پیرامیٹرز کو دیکھا جاتا ہے، چیزوں کو جانچا جاتا ہے، اس کے بعد آپ فائر کرتے ہیں، اور یہ فیملی کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا؟ کیا فردر ڈیٹیلز آئی ہیں سامنے ابھی تک؟ اس میں جو فردر ڈیٹیل ہیں وہ یہ ہیں کہ اس واقعے میں صرف ایک ہی جو پولیس اہلکار اس کو نامزد کیا گیا، اور باقی اس کے جو ساتھی تھے ان کا کہیں بھی ایف آئی آر وغیرہ یا کسی تفتیش میں فی الحال ابھی تک کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کو ہوا ہے۔ اس دن ہی عدیل احمد، جو کہ پاکستانی شہری ہیں اور آسٹریلیا میں وہ مقیم ہے، وہاں وہ انجینئر ہیں، وہ اپنے سسرال کے گھر دعوت پہ آئے ہوئے تھے۔ دعوت سے واپس وہ اپنے سسرال اپنی بیوی کے ماموں کے گھر جا رہے تھے، جس کا گھر بالکل سی سی ڈی تھانے کے ساتھ ہے۔ اچھا۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچے تو دو ڈاکو آ گئے، جنہوں نے ان کو لوٹا اور ان سے نقدی اور زیورات وغیرہ چھین لیے۔ اس دوران سی سی ڈی اہلکار جو ہیں وہ اچانک وہاں سے گزر رہے تھے، اندر گئے، انہوں نے وہاں سے آتشین اسلحہ لیا اور فائرنگ کر دی۔ ڈاکو اس دوران بھاگ گئے۔ انہوں نے پھر اس کار کا پیچھا کیا اور پیچھا اس کا تعاقب کرتے ہوئے آئے اور فائرنگ ایسے ہی کرتے رہے۔ بعد ازاں جو ہے اس میں صاحب یہ بتائیے گا کہ جو خبر سامنے آئی ہے کہ ایک میں پڑھ رہا تھا کہ ڈاکو جو تھے وہ شاید انہوں نے لوٹا، اس کے بعد گاڑی کی آڑ لے کے انہوں نے فائرنگ کی اور اس کے بعد پھر یہ سارا واقعہ ہوا۔ مطلب یہ تھوڑا سا آپ کی خبر کے مطابق کہ کوئی مزاحمت کسی سائٹ پہ نہیں ہوئی اور سی سی ڈی اہلکاروں نے بغیر کسی وجہ کے فائرنگ کر دی؟ جو اینی شاید ان کے مطابق تو یہ ہے کہ جو ڈاکو انہوں نے پہلے کوئی فائر وغیرہ نہیں کیا۔ جب پولیس سی سی ڈی کے اہلکاروں نے فائرنگ کی تو تب انہوں نے جوابی فائرنگ کی، گاڑی کی اوٹ میں ہو گئے۔ اور یہی جو ہے وہ وکٹم جو متاثر ہیں عدیل احمد، ان کا بھی یہی بیان ہے کہ جو انہوں نے اوٹ لی ڈاکو نے اور فرار ہو گئے۔ اس دوران جو سی سی ڈی کے اہلکار ہیں یہ فائرنگ انہوں نے جاری رکھی۔ جی اچھا، تو بیسیکلی تو یہ کراس فائرنگ ہے نا، بیسیکلی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو چلے فائر انہوں نے کیا، پولیس نے کیا، لیکن میں ایک بتاؤں کہ ٹھیک ہے وہ انڈیویجول کا جو ایکٹ ہے جو بھی ہے، جو سربراہ ہیں سی سی ڈی کے، آپ کو پتا ہے کہ وہ ارشد شریف شہید کے کلاس فیلو ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب، اینڈ دے ور ویری گڈ فرینڈس۔ تو میرا پرانا ایک تعلق ہے سہیل ظفر چٹھا صاحب سے، بالکل وہی طبیعت ہے جی جیسے ارشد شریف کی تھی، بالکل فیئر آدمی ہے، اور کسی صورت اپنے اندر بھی اگر کوئی کالی بھیڑ ہے، کوئی لا کو، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے تو یہ اس کو کسی قسم کا جو ہے نا وہ لینینٹ ویو نہیں رکھیں گے۔ اپنے بندے کو سب سے پہلے یہ کٹہرے میں کھڑا کرے گا۔ لیکن یہ ایک ہی بندہ کٹہرے میں کیوں نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں اور بھی تھے ہمارے نمائندے جو کہہ رہے ہیں جس کی جو وائلیشن ہے، کیا آپ کا کیا حال ہے، کیس کنکلوڈ ہو چکا ہے؟ جو تفتیش کے اندر پہلے ایف آئی آر ہوئی نا، پھر اس کے بعد جو ضمنی کے اندر جو حقائق سامنے آئیں گے، تفتیش کے اندر، انکوائری کے اندر جو چیز سامنے آئیں گی، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی رتی برابر بھی مجھے یقین نہیں ہے کوئی ڈنڈی ماری جائے گی، وہ خود سپرویژن کریں گے اس معاملے کی، کیونکہ آئی نو سہیل ظفر چٹھا، سہیل ظفر چٹھا کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں یقین سے یہاں پر کہ مجھے اپنے آپ سے زیادہ جو ہے نا یقین سہیل ظفر چٹھا کے اوپر ہے، کسی قسم کی کوئی ڈنڈی نہیں مارنے دے گا۔ دیکھیں وہ تو it's not about سہیل ظفر چٹھا اور his command، وہ اس معاملے کے اندر وہ گے فیملی کے وکٹم فیملی کے پاس وہ خود چل کے گیا، معافی مانگی ان سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو آسٹریلین پرائم منسٹر ہیں مسٹر اینتھونی، انہوں نے پاکستان سے ڈیمانڈ کر دی ہے کہ اس کی فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں انویسٹیگیشن ہوگی۔ جو لارجر ایشو ہے نا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ ہماری جو ٹریگر ہیپی پولیس ہے یا جو بھی ادارہ یہ اس میں بتایا کہ سی سی ڈی ہے، کہ
पूरी दुनिया के अंदर पहला तरीकाकार ये होता है कि यू ओनली फायर बैक जब आपके ऊपर फायर हो, और आप फायर भी हो और आप इस हालत में जख्मी होने के करीब हैं या हो गए हैं, या आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया कि आप फायर बैक करें। जो इतलात हमारे नुमाइंदे वहां से दे रहे हैं, वो कह रहे कि पहले उन्होंने सीसीडी ने फायरिंग की, सीसीडी ने पहले ये फायर इनिशिएट किया, ये मामला है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और नंबर 2, अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से यही बता सकते हैं, अभी रिसेंटली अमेरिका के अंदर आपको देखा ना, वो भी हुआ था कि जी जो आइस एजेंट था वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाए, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन साबित हुई कि वो तो सिर्फ मुंह ही नहीं था, मुंह ही नहीं था, बिल्कुल वो फासले और हल्की सी टच हुई थी। बहुत बड़े लेवल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में सीसीडी इन्वेस्टिगेट करेगी इसको। सीसीडी के जो इशू है, जारी बात है कि मल्टी लेयर जो है इसकी होनी है, इंक्वायरी होनी है, लेकिन जारी बात है कि जो कार्रवाई हुई है, डिसिप्लिन फोर्स है ना, एक फोर्स है, पुलिस है, उसके अंदर जिसकी गलती होगी, मैं आज आपको इस पर यकीन दहानी से कह सकता हूं कि उस बंदे को जो मुजरिम है उसको सजा मिलेगी। चड्ढा साहब की आपसे बात हुई है इस पे? जी मेरी बात है जी। वो कह रहे हैं कि कार्रवाई वैसे होगी। उनके अलावा आई नो व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही इज, उनको कहने की जरूरत नहीं है। चौधरी साहब लाहौर से बड़ी अजीबोगरीब किस्म की स्टोरीज इस हवाले से हमारे सामने आ रही हैं। मतलब ये है कि ये फॉल अंडर करती है, अगर हसन आपके पास इन्फॉर्मेशन है, ये चौधरी साहब के पास, ये एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतजामी तौर पर सीसीडी क्या आईजी जो पंजाब है वो देखते हैं, या एक सेपरेट एक महकमा बना दिया गया है? नहीं, ये इंडिपेंडेंट ये तकरीबन, अगरचे अब बज़ाहिर ये पुलिस आईजी पुलिस अब्दुल करीम खान की, जो एक शरीफ नफ्स और पुलिस को जराइम पेशा लोगों से पाक करने में यकीन रखते हैं और जराइम पेशा लोगों का पीछा कर रहे हैं, और उन्होंने नंबर भी अब दे दिया है और हज़ार दरख्वास्तें आई हैं पुलिस वालों के खिलाफ जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, बट इट इज़ नॉट इनफ। इसी तरह सीसीडी ने बेशुमार काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। लेट मी टेल यू, सुहेल जफर चट्ठा हो, उन्होंने, मैं अपनी कोई, हमने तो अपनी कब्र में जाना है, हमें किसी से क्या गरज। लेकिन जो सबसे गलत बात है, आपको अगर जराइम की बेखुदी करनी है, आपने लुटेरे एलिमेंट्स को ख़त्म करना है, तो आपको जस्टिफाइड तरीके इस्तेमाल करने हैं। मैं कहता हूँ एक भी अगर गलत आपने बेगुनाह को मार दिया है, तो आपका सारा किया कराया उसकी वर्दी की टोकरी में जाएगा। लेकिन बैक टू द स्टोरी, गाड़ी के ऊपर जिस अंदाज से 60 बुलेट्स उसके वो जो पुलिस पार्टी होती है, जी ये जस्टिफाइड नहीं, लेकिन वो आप बात सही है गुमन साहब की भी और चौधरी साहब एज अ पॉइंट। मैं ये कह रहा हूँ, जस्ट लुक एट द पिक्चर ऑफ दैट ब्यूटीफुल गर्ल। आप ये देखें, इट्स अ ग्रेट लॉस। ये जाके उनके घर पे माफी मांग ली या वो करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने, पहले हमारा नुमाइंदा क्या कह रहा था, उसने कहा कि सिर्फ एक बंदे को नामजद किया गया। आप इंक्वायरी भले होती रहे, लेकिन सिर्फ एक बंदे की नामजदगी ये शो करती है कि आपने किसी ने इजाजत देनी करते हैं जो एप्लीकेंट होता है। हाँ, ठीक, नामजद इदारे ने खुद को खुद नहीं करना, जो उन्होंने एप्लीकेशन दी एक बंदे के, अब देखते हैं ना कि तफ्तीश में कौन कितना रोल प्ले कर रहा है। बंदों को नॉमिनेट करें तो नाम शामिल हो जाएंगे। अब तो ये करना, तो एफआईआर क्या होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जो एप्लीकेंट है, ये उसका काम है ना करना। ठीक।